تو پاکستان میں جو اس وقت ایک سیاسی بحران ہے، اس سیاسی بحران کا حل کیا ہے؟ وہ مفاہمت کی سیاست کر رہی ہیں تمام جماعتیں، نفرت، رنجش اور کدورت کی سیاست سے پرہیز کریں اور اسی کو عملی جامہ پہنائیں اور ملکی مفاد کے لیے سیاست کریں، نہ کہ اپنی ذاتیات کے لیے سیاست کریں۔ یہ جو عدم اعتماد ہے اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ عدم اعتماد تھا نہیں، اس کو پروان چڑھایا گیا ہے۔ ہر معاشرے میں، ہر شعبے میں کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں، تو اس کی بات تب ہوتی ہے جب گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں موجودہ جو سیاسی بحران ہے اس کا حل کیا ہے۔ اداروں اور سیاسی جماعتوں کا کام عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ عوام کس طرح سیاسی اداروں اور سیاسی جماعتوں کا احتساب کر سکتے ہیں؟ پاکستان کا موجودہ سیاسی نظام اور انصاف کا نظام، کیا پاکستان کے جو سیاسی اور انصاف کے جو چیلنجز ہیں کیا وہ ان سے نمٹ سکتا ہے یا اس سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی آغا سید محمد تقی شاہ صاحب۔ پاکستان اس وقت ایک سیاسی بحران کا شکار ہے اور اس حوالے سے عوام میں بھی تحفظات پائے جاتے ہیں اور پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس میں بھی تحفظات پائے جاتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ سیاسی نظام اس وقت ایک جمود کا شکار ہے۔ تو پاکستان میں جو اس وقت ایک سیاسی بحران ہے، اس سیاسی بحران کا حل کیا ہے؟ فی الحال تو یہی حل ہے جو مفاہمت کی سیاست کر رہی ہیں تمام جماعتیں۔ ٹھیک ہے۔ نفرت، رنجش اور کدورت کی سیاست سے پرہیز کریں، مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھیں اور اسی کو عملی جامہ پہنائیں اور ملکی مفاد کے لیے سیاست کریں، نہ کہ اپنی ذاتیات کے لیے سیاست کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پاکستان کی جو عوام ہے اور پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے درمیان ایک عدم اعتماد ہے۔ عوام سمجھتی ہے کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، یہ جو ہم سے وعدے کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ وعدے پورے کریں گے بھی یا نہیں۔ تو اب یہ جو عدم اعتماد ہے اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا سوال ہے آپ کا۔ عدم اعتماد تھا نہیں، اچھا، بنایا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ اس کو پروان چڑھایا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اتنا نہیں تھا، ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر دور میں ہوتا ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے، دنیا کی ہر جمہوریت میں ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر معاشرے میں، ہر شعبے میں کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں، چاہے وہ سیاست کا ہو یا کوئی اور شعبہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات تب ہوتی ہے جب گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ کچھ ہمارے ایسے مخالفین ماضی قریب میں آئے کہ جنہوں نے آ کے اتنی نفرتیں پھیلائیں، اتنا رنجش، نفرت کی سیاست کو اتنا طول دیا، اتنا لوگوں کو آئی وڈ سے انسٹیگیٹ کیا کہ آپ اپنے دوسرے ہی مطلب سیاستدان جو دوست ہیں، کولیگز ہیں، بھائی ہیں، ان کے خلاف آپ نے ان کو بائیکاٹ تک کا کہا۔ تو بات یہ ہے کہ سیاست کبھی بھی معاشرے میں تقسیم کر کے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، پولرائزیشن سے نہیں ہوتی، سیاست ہمیشہ جمہور سے جمہوریت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ہم اوور آل دیکھیں تو اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے ان کا یہ جو ایک رنجش ہے یا یہ جائز بھی ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوئے۔ پاکستان جب سے بنے اب تک کچھ مسائل تو حل ہو جانے چاہیے تھے۔ اگر ہم دوسری طرف حکمران طبقے کو دیکھیں تو پاکستان کے جو حکمران طبقہ ہے انہوں نے ذاتی طور پر بھی ترقی کی ہے، مالی طور پر بھی ترقی کی ہے، لیکن پاکستان کی جو عوام ہے اس کے مسائل اب بھی ویسے کے ویسے ہیں۔ تو یہ رنجش تو کسی حد تک درست ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ شمس صاحب، یہ تو آپ نہ کہیں کہ ابھی بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں، تھوڑی بہت بہتری تو آئی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے۔ سر، اور میں اس لیے Rome wasn't built in a day۔ اوکے، کچھ بھی اوور نائٹلی نہیں ہوتا، ٹائم لگتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی پاکستان کو بنے 78 سال ہو گئے تو ابھی تک کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن اگر آپ حقیقتاً دیکھیں نا، اس کو مائنیوٹلی آبزرو کریں تو دا بیٹر ریالٹی از دیٹ کہ دنیا کے جتنے معاشروں میں چاہے جمہوریت نے مضبوطی پکڑی ہے، چاہے سیاسی استحکام ہو، چاہے معاشی استحکام ہو، وہ بڑے دیر کے بعد آیا ہے۔ وہ اتنا راتوں رات کبھی بھی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، مسائل ضرور ہیں، لیکن سارے مسائل ایسا نہیں ہے کہ حل نہیں ہوئے، بہت سارے حل بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں آج آپ کا ہیلتھ جو فیسلٹیز ہیں، میڈیکل ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ بہت بہتر ہے پہلے سے۔ پاکستان میں آج آپ کا انفراسٹرکچر بہتر ہے۔ پاکستان میں اوور آل آپ کے بہت سارے جو حالات ہیں، جاب اپرچونیٹیز بہتر ہیں۔ پہلے اتنا انڈسٹری نہیں تھی۔ وی ور ان دا پریمیٹو فیزز آف دا سوسائٹی۔ ہم تو بالکل ایک پریمیٹو سوسائٹی تھے نا، وین وی گاٹ دس پاکستان، دا بیلاوڈ لینڈ۔
تو ہمیں تو کوئی اس طرح کچھ وراثت میں تو نہیں ملا تھا. دیکھیں ٹائم لگتا ہے, 78 سال ایک انسان کی زندگی سے بھی کم ہے. اکثر آپ کو ہمارے معاشرے میں آج کل کے دور میں بزرگ افراد مل جائیں گے جن کی 80-85 سال 90 سال عمر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو میرا نہیں خیال یہ کہنا درست ہوگا کہ جی ابھی تک پاکستان کے جی بہت سارے مسائل ہیں جو کوئی بھی حل نہیں ہوا. تو انسان کو ہمیشہ ون شوڈ آلویز بی آن دا آپٹمسٹک سائڈ آف دا ہسٹری اینڈ بی آپٹمسٹک اباؤٹ دا فیوچر ایز ویل. تو مثبت پہلو دیکھیں ہر چیز میں. میرا خیال ہے ہمیں پیسمسٹک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو خصوصی طور پر لاہور میں نوجوان قیادت میں آپ کی مقبولیت ہے, اور ایک یہ بھی ہے کہ طاقتور حلقوں سے آپ کا رابطہ بھی ہے. تو میں اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں, سیاسی جماعتوں اور اداروں کا کام بنیادی طور پر عوام کی بہتری ہے, کیونکہ جب یہ آتے ہیں تو یہ حلف لیتے ہیں کہ عوام کی بہتری, عوام انہیں منتخب کرتی ہے اور پھر سیاستدانوں کو منتخب کرتی ہے, اور پھر یہ سیاستدان جو ہیں وہ عوام سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے مسائل حل کریں گے حل کی صورت میں. تو اب عوام سیاسی جماعتوں کی, سیاسی رہنماؤں کی اور اداروں کی اکاؤنٹیبلٹی کا بہترین طریقہ کون سا ہے آپ کے مطابق؟ سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا کہ میرا طاقتور حلقوں سے پیار ہے, رابطہ ہے. تو میرے لیے تو سب سے زیادہ طاقتور آپ جیسے محترم دوست بھائی ہیں. تو طاقت تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہوتی ہے, انسان تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور رہی بات کہ طاقتور حلقوں میں, تو میرا خیال ہے میرا بس انہی طاقتور حلقوں سے رابطہ ہے جو یہ جمہور ہے اور انہی کے ساتھ جمہوریت چلتی ہے, عوام اور عوامی کے ساتھ عوامی سیاست ہوتی ہے. تو مجھے نہیں پتا آپ کن طاقتور حلقوں کی بات کر رہے ہیں, لیکن خیر بات یہ ہے کہ اگر آپ نوجوان قیادت میں اس طرح کہیں تو ٹھیک ہے جی, ہم جو بھی کر سکتے ہیں, جو اپنی صلاحیتیں رکھتے ہیں یا جو بھی ایک نظریہ رکھتے ہیں, اس کے تحت جو بھی معاشرے کے لیے, عوام کے لیے اور اپنے ملکی مفاد کے لیے جو کر سکتے ہیں, پوری کوشش ہوتی ہے, تگ و دو جاری ہے کہ کرتے رہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. رہی بات کہ عوام کس طرح سے اس چیز کا احتساب کرے یا اس چیز پر کس طرح سے لائے, تو دیکھیں سب سے بڑا بہترین بات یہ ہوتی ہے کہ عوام جب انتخاب کرے نا تو کسی شخصیت کی بنیاد پہ نہ کرے یا ذاتی رنجش کی بنیاد پہ نہ کرے, ملکی علاقائی مفادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو انتخاب ہے نا اپنے نمائندگان کا, وہ شعور کی بنیاد پہ کرے, ایک ان کے منشور کی بنیاد پہ کرے, اور یہ دیکھیں کہ ہمارے مفاد کے لیے لوکنگ ایٹ دا گریٹر پکچر کے بڑے پیمانے پر مستقبل میں کون اچھا کام کرے گا. ٹھیک ہوگا. یہ نہ سوچیں کہ یہ ہم آج اگر ان کو ووٹ دیں گے تو یہ ہماری اپنی فالس ایگو کو سیٹسفائی کرنا ہے, کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے. تو اگر تو یہ والی سیاست رہے گی نا تو پھر تو کبھی بھی رنجشوں میں بندہ ترقی نہیں کرتا. ہاں, این آنیسٹ ڈس ایگریمنٹ از اے سائن آف پروگریس. اگر آپ ایک کسی کے ساتھ واقعی ڈس ایگری کرتے ہیں میرٹ کی بنیاد پہ, پھر ووٹ نہیں دیتے یا دیتے ہیں, تو اس کو تو سراہا جانا چاہیے, وہ تو قابل تعریف ہے. ادروائز آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اگر آپ نے کدورت رکھ کے سیاست کو پروان چڑھانا تو کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ وکالت کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں اور آپ سیاست بھی کرتے ہیں, تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو پاکستان کا جو اس وقت کا ایک سیاسی نظام ہے, پاکستان کا انصاف کا جو نظام ہے, کیا یہ نظام جو ہے وہ پاکستان کے جو موجودہ چیلنجز ہیں کیا وہ ان سے نبردآزما ہو سکتا ہے, ان سے نمٹ سکتا ہے, یا اس سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیر از آلویز اے روم فار امپروومنٹ. ہمیشہ ہی گنجائش ہوتی ہے بہتری کی طرف جانے کے لیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور ہمارا جو نظام ہے بالکل اس میں بھی بہت ساری اوور ہالنگ کی ضرورت ہے بڑے پیمانے پر, جوڈیشل سسٹم میں بھی ہے. اور اس میں یہ جو ابھی ایک 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے, ابھی آپ کو پتہ ہی ہوگا, یقیناً آپ اس سے واقف ہوں گے. تو اس کا بیسک مقصد ہی یہ تھا کہ آپ کا جو جوڈیشل سسٹم جو تھوڑا سا آپ کا بہت زیادہ آپ اس کو کہہ لیں کنونشنل اسٹیریوٹائپڈ ہے, اور ایک آئی ووڈ رادر سے مونوٹنس بھی ہو جاتا ہے کہ سارا کچھ ہی کنسنٹریٹڈ پاورز اور سینٹرلائز کی ہوئی ہے جوڈیشری نے خود. آئی بینگ اے لائر مائی سیلف, میں اس بات کو خود آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. ابھی کہ کوئی بھی اپنے مطلب فریٹرنیٹی اپنے پروفیشن کے ہٹ کے ان سے یہ بات نہیں کرتے, لیکن چونکہ میرا ایک سیاست سے بھی تعلق ہے تو پھر میں آپ کو اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہ بہت ضروری تھا. دیکھیں, آپ نے جب اوور ہالنگ کرنی ہوتی ہے نا تو بہت ساری جگہوں پہ, جس طرح آئی ووڈ رادر کوٹ دس انسیڈنٹ کہ جدھر زرداری صاحب نے 2010 میں 18ویں ترمیم لا کے اپنے ہی اختیارات, اگر آپ اس کو اس طرح کہیں کہ اپنے ہی ہاتھ کاٹ کے پارلیمان کو دے دیے,
اس کا کیا مقصد تھا؟ بڑے پیمانے پر ایک اوور ہالنگ مقصد تھا. اسی طرح اگر آپ نے جوڈیشل سسٹم کو مضبوط کرنا ہے، اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں لوگوں کو انصاف ملے، تو آپ جوڈیشری کے پاس بھی جو وہ والی پاورز ہیں نا کہ جس میں سیاہ سفید سارا کچھ خود ہی اپوائنٹ کرنا، خود ہی عہدے سے برطرف کر دینا سارا کچھ، تو اس میں بھی کیونکہ سپریم انسٹیٹیوٹ آف دا کنٹری ہیپنس ٹو بی یور پارلیمنٹ، ٹھیک ہے، موسٹ سپریم آرگن آف دا اسٹیٹ. ٹھیک ہوگا. تو یہ جو آپ بات کریں بالکل اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، اور یہ بڑے پیمانے پہ ہوگی، اور اس کے لیے سیاسی گٹھ جوڑ کے ساتھ ہی ہوگی. یہ خالی آپ تنہا نہیں لڑ سکتے. اچھا سر، جب ہم انصاف کے نظام کی بات کریں تو اگر جو انصاف کرنے والے ہیں اگر وہ امپاور نہیں ہوں گے، اگر وہ لوگ جن کا احتساب کرنا ہے پاکستان کے حکمرانوں کا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا، ایک رول عوام بھی کرتی ہے، اور ایک اگر وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، زیادہ استعمال کرتے ہیں، مالی بے ضابطگیاں کرتے ہیں، تو اس کا احتساب جو ہے جنہوں نے کرنا ہے اگر وہ ان کے ہی انڈر ہوں گے تو وہ احتساب کیسے کر سکیں گے؟ میں نے یہ قطن نہیں کہا. دیکھیں انڈر ہونا اور بات ہے، ویسے تو پھر پورا ملک ہی پارلیمان کے انڈر ہے نا. ٹھیک ہے. کیوں ہے؟ لا میکنگ باڈیز ہے نا. ٹھیک ہے. واٹ از دا رول آف دا جوڈیشری؟ دے آر دیئر ٹو انٹرپریٹ دا لا، ناٹ ٹو کریٹ نیو لاز. ٹھیک ہے. وہ اس کی ترجمانی تشریح کرتے ہیں نا، انٹرپریٹیشن کرتے ہیں لا کی. ٹھیک ہے نا. بہت قابل احترام ہوتی ہے عدلیہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے کہ ڈیموکریسی کا ایک رول ہوتا ہے، ان کے تھرو سلیکشن ایلیویشن آف دا ججز ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جو ججز ہیں آؤٹ آف نو ویئر اگر آپ اس میں ایوان بالا کو جو ہے کنسلٹ نہ کریں، ان کی مشاورت کے بغیر لے کے آئیں، تو یوں بھی نہیں ہوتا. ان کے انڈر نہیں ہے. وہ ایک پروسیس ایسا بنایا، اور وہ بھی بڑا کمپلیکیٹڈ انٹریکیٹڈ پروسیس ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے اگر کسی سیاستدان نے خواہش کی تو ہٹا دیا. ایسا قطعاً نہیں ہے، نہ ایسا کبھی ہوگا. لیکن صرف یہ ہے کہ یاد رکھیں جہاں بھی سینٹرلائز ہوتی ہے نا پاورز، وہاں ڈکٹیٹرشپ کا عنصر آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم سب انسان ہیں نا، خطاؤں کے پتلے اور کمزور بھی ہیں. اگر میرے اور آپ کے ہاتھ میں بھی بہت زیادہ طاقت آ جائے گی نا، ایک دم سے سینٹرلائز ہو جائے گی، تو کہیں نہ کہیں ایبیوز آف پاور کا عنصر موجود ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر، اگر یہ ساری طاقت جو ہے سیاستدانوں کے ہاتھ میں آ جائے گی، جو پارلیمنٹیرینز کے ہاتھ میں آ جائے گی، تو یہ تو پھر اپنی منشائی کریں گے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. اس وقت جو پارلیمان کے جو لوگ ہیں، اگر وہ صوبائی سطح پہ یا نیشنل لیول پہ اگر انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھانی ہیں تو وہ اس کا فیصلہ خود ہی کرتے ہیں. آف انٹرسٹ تو آ جاتا ہے. آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. بات یہ کہ فرد واحد کے ہاتھ میں ساری پاور نہیں ہوتی، 2/3 اکثریت کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہی لا میکنگ ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ ان کو وہاں پر بٹھاتا کون؟ عوام ہی بٹھاتی ہے نا. وہاں تک وہ پہنچتے کیسے ہیں؟ تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اپنے ووٹ کو ایک بڑی قیمتی چیز سمجھ کے اپنے ووٹ کو بڑا اچھے طریقے سے اس کا استعمال کیجیے. ایویں تو ابراہم لنکن نے نہیں کہا تھا کہ بیلٹ از اسٹرانگر دین دا بلٹ. ٹھیک ہو گیا. گولی سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ کہ آپ کے مستقبل کا تعین کرتا ہے. ٹھیک ہے. خیر، اب آپ نے ووٹ کی بات کر دی ہے. جب ہم یہ پروگرام آن ایئر ہوگا تو پھر عوام کہے گی کہ ہم ووٹ جو ہیں، کیا وہ ہمارا ووٹ جو ہے، کیا ہم جس فرد کو یا جس جماعت کو ووٹ ڈالتے ہیں، کیا ووٹ انہی کو جاتا ہے یا اس ووٹ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے؟ اب یہ بھی ایک بحث اس میں شروع ہو سکتی ہے. اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے طاقتور حلقے یا ادارے، ان کے لیے آپ کا کوئی میسیج ہو کہ وہ اس مسائل جو اس وقت کے جو موجودہ مسائل ہیں انہیں کیسے حل کریں؟ سب سے پہلے تو جی یہ ہے کہ اس ٹائم ہمیں ساروں کو نا صبر تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ ملک بڑی مشکلوں سے اور بہت ہی کٹھن مرحلات سے نکلا ہے. اللہ اللہ کر کے یہاں تک بھی آئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیچھے تو بہت زیادہ ایک دم انفلیشن اور بہت سارے معاشی بحران کا شکار رہا ہے پاکستان، اور ابھی بھی پاکستان کو بہت سارے مسئلے مسائل درپیش ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو پھر کہوں گا کہ معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے نا، پولرائزیشن سے گریز کریں، سوشل ٹالرنس اپنے اندر لائیں. جب تک آپ کے اندر سماجی استحکام نہیں نہ آئے گا، آپ کی سوسائٹی میں ٹھہراؤ تحمل نہیں آئے گا، نفرتیں ختم نہیں ہوں گی، تو جب آپ کے اندر ایک برداشت کا مادہ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، تو پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ آگے کیسے چلیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ مل کے سارے ایک جھنڈے تلے اکٹھے نہیں ہوتے تب تک آپ اپنے ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں نا ملک میں بہتری آئے تو قوم بن کے لڑنا پڑتا ہے. ہجوم کی صورت میں نہیں لڑا جاتا. لڑائیاں قومیں لڑتی ہیں، ہجوم نہیں لڑتا. یہاں پہ پرابلم یہ ہے ہمیں موب تو مل جاتا ہے لیکن نیشن نہیں ملتا.
تو بس یہ جو چیز ہے نا، جس دن یہ ہماری عوام الناس کو سمجھ آ گئی تو اس دن ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آغا سید محمد تقی شاہ صاحب، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے۔ اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔